اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ارشاد رب العالمین ہوتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ ایسا برکت والا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اور اس قرآن مجید میں لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور رہنمائی بھی اور فیصلے کی روشن دلیلیں موجود ہیں۔ تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ قرآن مجید کی اس آیہ مبارکہ میں ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کی فضیلت کی وجہ بتلائی ہے کہ رمضان المبارک کا وہ برکت والا مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو قرآن مجید اتنی بابرکت کتاب ہے، اتنی بابرکت کتاب ہے کہ جس مہینے میں یہ نازل ہوا وہ مہینہ بھی سب سے افضل ہو گیا۔ اب تھوڑی سی سوچنے والی بات ہے کہ جس ماہ مبارک میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ بڑا افضل ہو گیا، تو جس مہینے میں صاحب قرآن تشریف لائے اس مہینے کی فضیلت کا کون کوئی اندازہ کر سکتا؟ یعنی جس مہینے میں وہ ہستی تشریف لائے جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا، جن کے صدقے ہمیں رمضان ملا، جن کے صدقے ہمیں ایمان ملا، بلکہ میں یہ کہہ دوں تو بے جا نہ ہوگا کہ جن کے صدقے ہمیں رحمان ملا۔ تو جس مہینے میں وہ ہستی تشریف لائے اس مہینے کی فضیلت کا کون کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ تو بہرحال قرآن مجید بڑی عظمت والی کتاب ہے، تو جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا وہ مہینہ بھی بڑا افضل ہو گیا۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو کوئی بھی یہ رمضان کا مہینہ پا لے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو رمضان المبارک کے سارے مہینے کے روزے رکھنا فرض ہے، وہ مہینہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، پورے مہینے کے روزے رکھنا یہ فرض ہے۔ آج میں ایک بڑا ضروری مسئلہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے سنیے گا، اللہ کرے میری بات یہ دلوں میں اتر جائے۔ یہ جو ماہ مبارک شعبان المعظم کا گزر رہا ہے، اس میں بھی روزہ رکھنا بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شعبان المعظم کا ایک روزہ رکھتا ہے قیامت کے روز جنت میں وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک کا روزہ رکھنا تو فرض ہے، اس کے علاوہ باقی 11 مہینوں میں سب سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں روزے رکھتے تھے وہ شعبان المعظم کا مہینہ تھا۔
اس کے باوجود کچھ افراد ہیں جو شعبان کے روزہ رکھنا اس سے منع کرتے ہیں کہ بھئی شعبان کا روزہ نہ رکھو. الحمدللہ پاکستان سے بھی باہر کے ملکوں سے بھی مسائل پوچھنے کے لیے وہ فون آتے رہتے ہیں. تو مجھے فون آیا کہ حافظ صاحب شعبان المعظم کا روزہ رکھنے سے کئی بندے بڑی سختی سے منع کرتے ہیں کہ بھئی نہ شعبان کا روزہ نہ رکھو، شعبان کا روزہ نہ رکھو. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آؤ آج میں آپ کو یہ وجہ بتلاؤں. جو منع کرنے والے ہیں وہ کیوں منع کرتے ہیں، اور جو روزہ رکھنے والے ہیں وہ کیوں کہتے ہیں روزہ رکھو. یہ میں تھوڑا سا فرق بتلانے لگا ہوں. پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھو کہ شعبان المعظم کا روزہ رکھنا یہ نفلی روزہ ہے. کیا ہے؟ اور رمضان شریف کا روزہ رکھنا کیا ہے؟ یہ فرض ہے. جیسے میں نے ابھی آیا مبارکہ پڑھی، فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم، کہ جو یہ رمضان کا مہینہ پائے اس کو روزہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اگر کسی بندے کے جسم میں اتنی طاقت ہے کہ وہ صرف 1 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے، اور 1 مہینے کے روزے رکھنے کے بعد اس کے جسم میں اتنی نکاہت آ جائے گی، اتنی کمزوری آ جائے گی کہ وہ اگلے مہینے کے روزے نہیں رکھ سکے گا، ایسے بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ شعبان کے روزے نہ رکھے، رمضان کے روزے رکھے. نہیں سمجھ لگی؟ جو بندہ کمزور ہے، جسم میں نکاہت ہے، وہ جسم سمجھتا ہے میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں 2 مہینوں کے روزے رکھ سکوں، ایسے بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ شعبان کے روزے نہ رکھے. کیونکہ شعبان کے روزے نہیں رکھے گا گناہ گار نہیں ہے، نفلی روزہ ہے. اور اگر رمضان کے روزے نہیں رکھے گا اس کے اوپر پوچھ ہوگی. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ فرائض کو پریارٹی دی جائے، فرائض کو اہمیت دی جائے. اور اگر ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میرے جسم کے اندر طاقت ہے، میں شعبان کے روزے بھی رکھ سکتا ہوں، رمضان شریف کے بھی روزے رکھ سکتا ہوں، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں شعبان میں روزے رکھنا شروع کر دوں گا تو میرا جسم روزہ رکھنے کا عادی ہو جائے گا، تو رمضان میں روزہ رکھنا میرے لیے آسان ہو جائے گا. ایسے بندے کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ شعبان کے روزے بھی رکھے، رمضان کے روزے بھی رکھے. ایسے بندے کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ شعبان کے روزے بھی رکھے اور رمضان کے روزے بھی رکھے. پریارٹی جو ہے نا وہ فرائض کو دی گئی ہے. میں افسوس کے ساتھ ایک بات عرض کروں گا، ہمارے ہاں فرائض کو اہمیت کم دیتے ہیں، نفلی کاموں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جبکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرائض کو زیادہ اہمیت دیتے تھے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کی یہ سنت مبارکہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز پڑھانے کے بعد اپنا رخ انور
صحابہ کرام علیہم رضوان کی طرف فرماتے اور پھر یہ چیک کرتے آج کون نماز پڑھنے آیا کون نہیں آیا. جو نہیں آتا اس کے بارے میں پتہ کرتے کہ یہ کیوں نہیں آیا. ہمارے تو یہ ہے نا کہ آئے نماز پڑھائی سلام پھیرا اور وہ گئے. کوئی نماز پڑھنے آیا ہے کوئی نہیں آیا ہمیں سے کوئی سروکار نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے, پتہ کرنا چاہیے. با جماعت نماز کروانے کا ایک یہ بھی مقصد ہوتا ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کریں اور ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں. پتہ چلے آج وہ بندہ کیوں نہیں آیا, اس کے گھر میں خیر تو ہے. یہ دیکھو کیسا پیارا نظام دیا ہے, اجتماعیت کا کیسا پیارا نظام دیا ہے. 5 وقت نماز ہوتی ہے, محلے میں بندے اکٹھے ہو رہے ہیں, اور جمعے کے دن بڑی سطح پر لوگ اکٹھے ہوں, اور عید کے اوپر شہر کی سطح پر لوگ اکٹھے ہوں, ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں, ملاقات ہو. اور جب حج کا موقع آئے تو پوری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہو جائیں. یہ ہے اسلام کا نظام. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فجر کی نماز ادا فرمانے کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں حاضر نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے. ان کی والدہ ماجدہ جاگ رہی تھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آج تیرا بیٹا مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آیا؟ اور عرض کرنے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا آج ساری رات نفل پڑھتا رہا اور فجر میں تھکا ہوا تھا, سو گیا. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو. یہ اس ہستی کی زبان اقدس سے الفاظ نکل رہے ہیں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں, جب بھی بولتا ہے کلام الہی ہوتا ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے بیٹے کے لیے بہتر تھا کہ ساری رات سوتا رہتا اور فجر کی نماز جماعت سے ادا کرتا. یہ میری بات ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنوں کو کڑوی لگے, لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہے. آج ساری رات محافل میں بیٹھے رہتے ہیں, ساری رات جاگ رہے ہیں اور فجر میں جا کر سو جاتے ہیں. اللہ کرے یہ میری سوچ غلط ہو, لیکن جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے. بھائی محافل میں شرکت کرنا یہ فرض نہیں ہے, فجر کی نماز فرض ہے, عشاء کی نماز فرض ہے. اسی طرح میں نے دیکھا گھروں کے اندر چہلم کا ختم ہے, ساتے کا ختم ہے, کلوں کا ختم ہے. اب وہ ختم کی تیاری میں مہمانوں کی آؤ بھگت میں ایسے لگے ہوئے ہیں اللہ ماشاءاللہ نماز کا پتہ ہی نہیں ہے. خدا را تھوڑا سا سوچو, یہ محافل مستحب ہے اور فرض نماز فرض ہے, فرض کو اہمیت دی جائے. میں تو ایک گاؤں یہ نارووال کے قریب
ایک گاؤں تھا، وہاں پر ایک ہمارے محبت کرنے والے تھے، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، تو ختم چہلم کے سلسلے میں انہوں نے کہا حافظ صاحب آپ وہاں پر چلیں، نارنگ منڈی وہ علاقہ ہے۔ تو آپ حضرات میرا خیال ہے شاید واقف کار ہوں، گاؤں دیہات میں یہ سپیکر وغیرہ لگ جائیں نا تو پبلک بڑی اکٹھی ہو جاتی ہے، وہ ایکو ساؤنڈ کا انہوں نے اہتمام کیا اور ٹینٹ وغیرہ لگائے، تو جب وہ سپیکر چلے تو پورے گاؤں کی بہت اکثریت جو تھی نا وہ محفل میں آ گئی، تو وہ پورا پنڈال بھرا ہوا ہے، پورا پنڈال بھرا ہوا ہے۔ اب نعت خوانی ہو رہی ہے، بندے جھوم رہے ہیں، محظوظ ہو رہے ہیں، اتنے میں ظہر کی اذان شروع ہو گئی۔ کیا ہو گیا؟ تو نعت خوانی جاری ہے، میں نے وہ مائک پکڑ لیا، میں نے پبلک سے نا مخاطب ہو کر پوچھا کہ بھائی مجھے ایک چھوٹی سی بات کا ذرا جواب چاہیے۔ کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا کہ بھائی یہ نعت خوانی ضروری ہے، یہ ختم شریف ضروری ہے یا نماز ضروری ہے؟ اب کون کہے کہ جناب یہ ختم شریف ضروری ہے؟ سارے کہنے لگے جی نماز ضروری ہے۔ میں نے کہا بھی آج پھر لنگر اسی کو ملے گا جو نماز پڑھ کے آئے گا۔ یار میں مسجد میں بیٹھا ہوں، یقین جانو جب ہم اس مسجد میں گئے نا نماز پڑھنے تو صفوں کے اوپر گرد و غبار پڑا ہوا ہے، گرد و غبار پڑا ہوا ہے، اور مولوی صاحب نے یہ محراب ہے نا، محراب اسے پیچھے کر کے نا مصلی بچھایا ہوا ہے، اور 2-3 نمازی، یعنی محسوس یہ ہوتا تھا کہ وہاں پر چند ایک نمازی نماز پڑھنے آتے ہیں، پورا گاؤں آباد ہے۔ آپ یقین جانیے اتنی پبلک مسجد میں گئی، اتنی مسجد میں پبلک گئی کہ پوری مسجد بھر گئی، باہر سین بھی بھر گیا، اور پبلک ابھی بھی باقی ہے۔ اور وہاں لوگ کہنے لگے حافظ صاحب ہم نے اپنی زندگی میں عید کے روز بھی کبھی اتنے بندے نماز میں نہیں دیکھے جتنے آج لوگ نماز پڑھنے آ گئے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ملتان شریف سے آگے ایک گاؤں کے اندر محفل میلاد کے سلسلے میں انہوں نے مجھے بلایا، اور وہاں پر دن میں محافل کروانے کا یعنی سلسلہ چلتا ہے۔ تو وہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ محافل کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ ایک گاؤں میں محفل ہو رہی ہے تو ارد گرد کے گاؤں دیہات کے بندے بھی بڑی کثیر تعداد میں وہاں پہنچتے ہیں۔ خیر وہ میرا بیان ظہر سے کوئی تھوڑا سا پہلے تھا، تو میں نے جب بیان شروع کیا تو حضرت صاحب پبلک اتنی پبلک کہ پوری مسجد بھی بھری ہوئی ہے، باہر کھیتوں میں بھی پبلک ہے، اتنی پبلک۔ تو میں نے ان سے یہ عرض کی کہ حضرت صاحب یہ محفل میلاد ضروری ہے یا نماز ضروری ہے؟ اب کون کہے جی محفل ضروری ہے؟ سب کہنے لگے جی نماز ضروری ہے۔ میں نے کہا بھائی آج پھر لنگر اسی کو ملے گا جو نماز ادا کرے گا۔ بلکہ میں تو یقین جانو یہ ببانگے دہل کیا کرتا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا مقصد یہی ہے
کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہی آپ کا مقصد بتلا رہا ہے. جب ہم اللہ کہتے ہیں منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے، اور جب ہم محمد کہتے ہیں نیچے والا ہونٹ اوپر والے سے مل جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے سرکار کی ولادت کا مقصد ہی یہ ہے ہم جیسے بدکاروں کو رب سے ملایا جائے. اور بندہ رب سے ملتا کب ہے؟ جب وہ نماز ادا کرتا. تو آپ یقین جانیے وہاں پر اتنے لوگ نماز پڑھنے لگے کہ لوگوں نے مسجد بھر گئی، اور باہر کھیتوں کے اندر بھی کپڑے بچھا کر نماز ادا کر رہے. اللہ کرے یار نہ ہماری سوچ اس طرف آ جائے، اللہ کرے ہماری سوچ اس طرف آ جائے کہ جو محافل میں آنے والے ہیں ان کے دلوں میں یہ سوچ ڈالی جائے کہ فرائض کو اہمیت دی جائے. جو بھی محفلوں میں آئے ہو وہ میرے آقا کے پکے غلام بن کے جائیں، پکے نمازی بن کے جائیں، عاشق رسول بن کے جائیں. تو آج ہم مستحبات کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور فرائض کو اہمیت نہیں دیتے. خدا را ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اگر میری بات غلط ہے تو میری اصلاح کی جائے، اور اگر میری بات سچی ہے تو خدا را اس پر عمل کیا جائے. تو اگر ایک بندہ اس کے اندر اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ صرف 1 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ اس کا جسم اجازت نہیں دیتا، تو ایسے بندے کے لیے منع ہے وہ شعبان کے روزے نہ رکھے بلکہ رمضان کے روزے رکھے. اور جو سمجھتا ہے کہ میرے اندر اتنی استطاعت ہے میں روزے رکھ سکتا ہوں، تو ایسے بندے کے لیے شعبان کے روزے رکھنا بڑا افضل ہے. جہاں تک سختی سے لوگ منع کرتے ہیں مت روزے رکھو، تو یاد رکھو ایام منیہ صرف 5 ہیں. پورے سال کے اندر روزہ رکھنا جن میں منع ہے، حرام ہے، وہ صرف 5 ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ یکم شوال جس دن چھوٹی عید ہوتی ہے، عید الفطر ہوتی ہے، اور ذی الحج کی 10، 11، 12 اور 13، 4 دن بڑی عید کے اور 1 دن چھوٹی عید کا. یہ 5 دن شریعت میں روزہ رکھنا حرام ہے. اس کے علاوہ سارا سال آپ روزہ رکھیں، کوئی منع نہیں ہے، صرف یہ 5 دن حرام ہے. یہ 5 دن چھوڑ کر کوئی سارا سال بھی روزہ رکھتا ہے تو منع نہیں ہے. تو رمضان المبارک کی آمد ہے. یہ بڑا برکت والا مہینہ آ رہا ہے. اس کا پہلا عشرہ رحمتوں والا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت والا ہے، اور تیسرا عشرہ دوزخ کی آگ سے نجات حاصل کرنے والا ہے. تو میں نے ایک بیان میں بتلایا تھا کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حکمت بتلاؤں گا کہ باقی 11 مہینوں کو عشروں میں ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا، یہ رمضان کے مہینے کو عشروں میں ڈیوائیڈ کیوں کیا گیا ہے. کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا کہ شوال کا پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، ایسا نہیں سنا ہوگا. جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو اس کو عشروں میں ڈیوائیڈ کیا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کی وجہ میں ایک بڑی آسان سی مثال دیتا ہوں. ہمارے ہاں سالانہ امتحان ہوتے ہیں، سالانہ امتحان، اور کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی کے اوپر ہوتا ہے. جو بندہ
چھماہی امتحان میں، ششماہی امتحان میں کامیاب ہو جائے، نمائی امتحان میں کامیاب ہو جائے اور سالانہ میں فیل ہو جائے، وہ بندہ فیل ہے۔ اور جو ششماہی میں ناکام ہو جائے، نماہی میں ناکام ہو جائے اور سالانہ میں پاس ہو جائے، وہ بندہ کیا ہے؟ پاس ہو جاتا ہے۔ تو اس سے پتہ کیا چلا کہ کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار کون سے امتحان پر ہے؟ سالانہ امتحان پر ہے۔ تو پھر یہ ششمائی امتحان اور نمائی امتحان کیوں لیے جاتے ہیں؟ تو اس کا وجہ یہ ہے کہ بندہ تیاری کر لے، اس کو پتہ چل جائے میری تیاری کس لیول کی ہے۔ اگر ششماہی میں وہ کمزور ہے، ایک تو اس کو امتحان دینے کی عادت پڑ جائے، دوسرا یہ ہے کہ اس کو اپنی کمزوری کا پتہ چل جائے گا، وہ ان سبجیکٹس میں زیادہ محنت کرے گا، پھر نمائی میں مزید پتہ چل جائے گا تو وہ پھر بھرپور تیاری کرے گا، سالانہ میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ مقصد ہوتا ہے۔ لیکن اکثر ہوتا کیا ہے، بچے سمجھتے ہیں، اسٹوڈنٹس یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار تو سالانہ امتحان پر ہے، لہٰذا سال کے جو ابتدائی مہینے ہیں اس میں ذرا آوارہ گردی کر لیتے ہیں، سیر و تفریح کر لیتے ہیں، اور جب سالانہ امتحان قریب آئے گا تو 2-3 مہینے پہلے تیاری کر کے محنت کر کے ہم پاس ہو جائیں گے۔ وہ سال کے جو ابتدائی ماہ ہیں، مہینے ہیں، ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ اسی طرح اگر رمضان المبارک کے مہینے کو عشروں میں ڈیوائیڈ نہ کیا جاتا تو بندہ یہی سمجھتا ٹھیک ہے یار رمضان آیا ہے تو میں آخری ایام میں روزے رکھ کے رب کو راضی کر لوں گا، رمضان کو راضی کر لوں گا۔ وہ ابتدائی دنوں کو اہمیت نہیں دے گا۔ اور اس کو میں ایک اور آسان طریقے سے اگر سمجھا دوں، ہمارے ہاں امتحان کا ایک اور سلسلہ چل رہا ہے۔ ایک تو سالانہ امتحان ہوتے ہیں، ایک اور سیمیسٹر سسٹم۔ سیمیسٹر سسٹم میں 3 ماہ کے بعد امتحان ہوتے ہیں، 6 ماہ کے بعد امتحان ہوتے ہیں، اور اس کی کامیابی یہ سالانہ امتحان میں کامیابی کنسیڈر کی جاتی ہے۔ یہ سیمیسٹر سسٹم کیوں شروع کیا ہے؟ تاکہ 3 مہینے کے بعد جو امتحان ہونے والا ہے اس کو پتہ چلے کہ بھائی یہ سالانہ امتحان میں کاؤنٹ ہوگا، تو وہ پھر محنت کرتے ہیں، وہ اپنے سال کو ضائع نہیں کرتے۔ پھر 6 مہینے کے بعد پھر سیمیسٹر سسٹم کا امتحان ہو رہا ہے، وہ پھر اس میں محنت کرتے ہیں۔ اس طرح بچہ سارا سال وہ محنت کرتا رہتا ہے، وہ اپنے آپ کو ایزی نہیں سمجھتا، وہ کوئی مہینہ ضائع نہیں جانے دیتا۔ اسی لیے یہ سیمیسٹر سسٹم کا نظام سسٹم شروع کیا ہے۔ تو اسی طرح سمجھو کہ اللہ رب العزت نے یہ رمضان المبارک کے مہینے کو 3 عشروں میں ڈیوائیڈ کر دیا کہ پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت والا ہے، تاکہ ہر بندہ سمجھتا ہے میری بخشش ہوگی کہ رب کی رحمت کے صدقے ہی ہوگی۔ تو فرمایا اے رحمت کے طلبگارو، یہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت والا ہے، اب ذرا کمر کس لو، یہ پہلا عشرہ آ رہا ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اب بندہ محنت شروع کر دیتا ہے، 4-5 روزے گزر جاتے ہیں، پھر دل میں احساس ہوتا ہے جو صحیح حق تھا عبادت کا وہ تو میں ادا نہیں کر سکا، اب چند دن رہ گئے، میں اور زیادہ تیزی کروں، اور زیادہ نیکیاں کروں، اور زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں۔ پھر جب پہلا عشرہ گزر جاتا ہے، پھر بندہ اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے مالک مولا
جو عبادت کرنے کا حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا۔ دوسرا اثر مغفرت کا ہے۔ اب مغفرت کی کس کو ضرورت نہیں ہے؟ ہر بندہ چاہتا ہے میری بخشش ہو جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم وَیَعْفُو عَن کثیر، کہ بندے کو جو بھی مصیبت آتی ہے، تکلیفیں آتی ہیں، اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ آج یہ جو کرونا، یہ طرح طرح کی وائرس، طرح طرح کی بیماریاں، یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں، حقیقت میں دیکھا جائے یہ ہمارے اعمال کی وجہ ہے، یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ ہے۔ ہم پتہ نہیں کہاں بھٹک گئے تھے، ہم رب تعالیٰ کو بھول چکے ہوئے تھے، یہاں تک کہ ببانگے دوہل کہا جا رہا ہے جسم بھی میرا تو مرضی بھی میری۔ ہائے ہائے ہائے، کل میری گفتگو ہو رہی تھی امریکہ میں، یقین جانو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں پتہ نہیں کیا کیا حکمتیں ہیں، ہم اس کی حکمتوں کو نہیں جانتے۔ کہنے لگے یہ کرونا وائرس جو ہے اس کے دیکھو نتائج کیا نکل رہے ہیں۔ کہنے لگا امریکہ کا صدر جو اللہ کا نام سن کر بگڑ جایا کرتا تھا، کہنے لگا اب وہ روتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اپنی اسمبلی کے اندر تلاوت کلام پاک کروا رہا ہے۔ کہنے لگا دنیا کی وہ جگہ جہاں پر اذان دینے کی پابندی تھی، آج وہاں بھی اذانیں بلند ہو رہی ہیں، آج وہاں بھی اللہ کا ذکر بلند ہو رہا ہے۔ کہنے لگا امریکہ میں گھروں گھروں میں اذانیں ہو رہی ہیں، اور پتہ نہیں کتنے بندے اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں کہ واقعی جو اسلامی نظام ہے وہی صحیح نظام ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب سے منع کیا ہے تو اس میں بہتری ہے۔ آج جتنے بندے دیکھو شراب پینے والے ہیں وہ اس وائرس میں بہت زیادہ مبتلا ہیں، اور آپ اگر پوری دنیا کے اندر جو ہلاکتیں ہو رہی ہیں ان کا بائیو ڈیٹا اکٹھا کرو، آپ کو پتہ چلے گا ان میں تقریباً 95% وہ افراد ہیں جو شراب پینے والے، جو سور کا گوشت کھانے والے۔ آپ کیلکولیشن کر کے دیکھیں۔ آج دنیا تسلیم کر رہی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق اور سچ ہے، حرام میں شفا نہیں ہے، شفا اگر ہے تو حلال کے اندر ہی۔ اس نے بتلایا یہ جو شراب پینے والے ہیں، سور کا گوشت کھانے والے ہیں، ان کی قوت مدافعت انسان کے خون کے اندر وہ پارٹیکلر جو بیماری کا مقابلہ کرنے والے، کہنے لگے وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، کہنے لگے اب ان کے اندر قوت مدافعت نہیں ہے، جیسے وائرس آتا ہے ہلاک ہو جاتے ہیں، جیسے وائرس آتا ہے ہلاک ہوتے تھے۔ تو آج جو ہمیں پریشانی آ رہی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے آ رہی ہے، یہ ہماری بدعمالیاں ہیں۔ تو رب تعالی ہماری مغفرت فرما دے تو سارے مسئلے خود ہی حل ہو جائے۔ تو فرمایا دوسرا عشرہ ہے ہی مغفرت کرا، اے مغفرت کے طلبگاروں دوسرا عشرہ آ رہا ہے،
اب ذرا کمر بستہ ہو جاؤ، تیاری کر لو، اس میں جو عبادت کرے گا رب تعالیٰ اس کو اس طرح گناہوں سے پاک کر دے گا جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اب دوسرا عشرہ 5-6 دن گزر گئے، پھر بندہ سوچتا ہے یار میں جو حق تھا وہ تو ادا نہیں کر سکا، چلو اور زیادہ محنت کرتے ہیں، اور زیادہ محنت کرتے ہیں۔ اب دوسرا عشرہ بھی گزر گیا، پھر بندہ سوچتا ہے یار 2 عشرے گزر گئے، جو عبادت کا حق تھا وہ تو میں ادا نہ کر سکا، اب آخری عشرہ آ گیا ہے، اور آخری عشرہ یہ دوزخ کی آگ سے نجات حاصل کرنے والا عشرہ۔ آج ہم یہ سوچیں ایک جلتی ہوئی سگریٹ پر ننگا پاؤں آ جائے، ہم ایک دم اچھل پڑتے ہیں، سگریٹ کی آگ ہم نہیں سہ سکتے، دوزخ کی آگ کیسے برداشت کریں گے؟ جو دنیا کی گرم ترین آگ سے بھی 70 گنا زیادہ گرم آگ ہے، وہ کیسے برداشت کریں؟ تو فرمایا اگر دوزخ کی آگ سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو رمضان شریف کا تیسرا عشرہ آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ۔ اور بلکہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کو تو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ سارا مہینہ گزر گیا ہے، یہ آخری عشرہ رہ گیا ہے، اور اگر رب کو راضی کرنا ہے تو آؤ، دنیا کے کام کاج کو چھوڑو، رب کے گھر میں مہمان بن جاؤ، اعتکاف کر لو، تاکہ کوئی لمحہ تیرا عبادت سے غافل نہ جائے۔ اعتکاف کیا جاتا ہے، اور پھر آخری عشرے کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، طاق اور جفت میں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ ادھر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں رب نے قرآن نازل کیا، اور ادھر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو نازل کیا۔ تو اس سے پتہ چلا دونوں آیتوں کو اکٹھا کریں تو پتہ چلے گا لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی تلاش کے لیے پورے مہینے کا اعتکاف کیا۔ فرمایا میرا امتی پورے مہینے کا اعتکاف کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا، رات کو تلاش کرنا میں اپنے امتی کے لیے آسانی کر دوں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، اور پھر فرمایا جس رات کی تلاش میں میں نے اعتکاف کیا وہ پہلے عشرے میں نہیں ہے۔ پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، فرمایا جس رات کی تلاش میں نے اعتکاف کیا وہ دوسرے عشرے میں بھی نہیں ہے۔ پھر تیسرے عشرے میں اعتکاف فرمایا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لیلۃ القدر آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 یا 29، یہ طاق راتیں ہیں۔ ایک رات کیوں نہ بتلا دی گئی؟ ایک ہی رات بتلا دیتی، ہم نے اسی رات جا کے ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جانا تھا۔ فرمایا رمضان کی تو ہر رات ہی لیلۃ القدر رات، لہٰذا اس کی تلاش میں پہلے تم دن میں عبادت کرتے تھے، اب راتوں کو بھی جاگو، اس لیے کہ رمضان جدا ہو رہا ہے، رمضان جدا ہو رہا ہے۔ یہ اہمیت اجاگر کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے عشرے، اس کو عشروں میں ڈیوائیڈ کیا ہے، تاکہ بندے کے دل میں احساس پیدا ہو کہ یہ جو رمضان آ رہا ہے بڑا ہی برکت والا ہے، اس کے دن کے اندر بھی برکتیں ہیں، رات میں بھی برکتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے، اس کی رحمت کا حصول، اور اپنے گناہوں کی بخشش اور دوزخ کی آگ سے نجات حاصل کرنے کا ذریعہ جو بننے والا ہے وہ رمضان آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو
رمضان المبارک کا صحیح معنوں میں ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔